بزرگان محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ انعام اور احسان ہم سب کے ساتھ پروردگار عالم نے دین ایمان کی عظیم نعمتوں سے اور دولتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی اس عظیم نعمت کی ہم سب کو قدردانی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد کے زمانوں میں ہوئی ہے، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن اس کے سال کے 12 مہینوں کی تعداد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بنائی، یہ اسی وقت سے۔ اور جیسے مہینہ اللہ رب العالمین کے جانب سے بنائے گئے، اس کے دن، ایام، وقت سب کو اللہ تعالیٰ نے بزرگ و برتر اسی وقت سے بنایا ہے۔ یہ بعد کی پیداوار نہیں ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی عمل کروایا ہو، بلکہ تخلیق کائنات کے وقت سے ہی اس کی ترتیبات یہ بنی۔ الحمدللہ اسی پہ آپ ہم سب چلتے ہیں۔ 2 نظام اللہ تعالیٰ نے جب سے چلائے، ایک قمری نظام، ایک شمسی نظام۔ قمری نظام چاند والے نظام کو کہتے ہیں کہ ہم جیسے الحمدللہ سارے مسلمان چاند کی تاریخ پر ہی اپنے تمام اعمال اور معمولات پورے کرتے ہیں۔ ہماری روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری قربانیاں، عورتوں کی عدت اور اس طرح کے جتنے احکامات ہیں، سب کا تعلق چاند پر رکھا گیا ہے کہ چاند کے اعتبار سے یہ سارا کا سارا نظام اور انتظام کیا جائے۔ دوسرا نظام شمسی ہے۔ یہ شمسی نظام جسے سرکاری تاریخ بولتے ہیں، سورج سے وہ سارا کا سارا نظام چلتا ہے، اور آپ وہ مہینوں کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل بولتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے استعمال میں یہی تاریخیں لوگوں کو یہی مہینے معلوم ہیں۔ ابھی دیکھیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے۔ سن ہمارا بدل گیا، سن ہجری بدل گیا، اسلامی مہینہ بدل گیا، لیکن ابھی تک ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی سال کا یعنی سن ہجری کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، تاریخ کیا چل رہی ہے۔ اتنی غفلت ہے بھائیوں ہمارے اندر کہ یاد رکھنے کو بھی ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ اس لیے ذرا خاص طور پر جو باتیں اس وقت بیان کی جا رہی ہیں، توجہ دیجیے اور دھیان سے سنیے، سمجھیے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ یہ بھی اس کا تعلق مکمل طور پر ہمارے دین اور شریعت سے ہے، اور دین اور شریعت کے اعتبار سے ہی باتوں کو ماننے میں ہماری آپ کی سب کی خیر ہے، لہٰذا وہی ضروری باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ کیا چالو نہیں ہے کیا؟ آواز تو آ رہی ہے؟ ہے نہیں کیا انتظام؟ پہلے کچھ ترتیب بنائے نہیں، اچانک بند ہو گیا۔ اس وجہ سے بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا یہ نظام، ہمارا نظام زندگی اسلامیات کے اعتبار سے سب چاند پر رکھا ہے، اور اس کا سارا دار و مدار چاند کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔
آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی کوئی بات اور کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے تاریخ کے بغیر نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ روزے رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کے اعتبار سے وہ جو تاریخ گزارتے ہیں جنوری فروری مارچ نہیں، بلکہ 4 مہینے 10 دن۔ اگر پہلی تاریخ کو کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ بس 4 مہینے گزار دیں، اس میں کتنے دن ہو رہے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بیچ کی کسی تاریخ میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ پورے 120 دن، اور یہ بعد میں کہ 10 دن، اس طرح سے مکمل طور پر 4 مہینے 10 دن چاند کے تاریخ کے اعتبار سے گزارے جائیں گے۔ تو وہاں عدت بھی چاند کے اعتبار سے۔ ہمیں آپ کو سب کو عمر پوچھی جاتی ہے کتنے سال کے ہو گئے، تو ہم میں سے شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو چاند کے اعتبار سے اپنی عمر بتا رہا ہو۔ سب یہی کہیں گے سن فلاں میں ہماری پیدائش ہوئی تھی، آج اتنے سال ہو گئے۔ اور ادھر آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف، سب بولو کتنے سال ہے؟ 63 سال۔ کتنی؟ وہ 63 سال چاند کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، ورنہ ہر 30-35 سال میں شمسی اور قمری سال میں 1 سال کا فرق آتا ہے۔ لیکن چاند کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے معمولات، اچھا افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ مسلمان بھی تاریخی یاد رکھنے میں اتنے بہہ گئے کہ اب ہمارے گھروں میں نجی تاریخ بھی ہم کبھی نہیں لکھتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ شادی ہو گئی فوراً بولتے ہیں دیکھو دیوالی کے بعد، پاڑوے میں، پونم میں، دسہرے میں، اسی وقت جب یہ جملے استعمال ہوتے پاڑوا، پونم، دسہرہ، دیوالی، تو اسی وقت دیوالا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں اپنی زبان سے اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کے موقع پر پہلے یہ جملہ ہونا چاہیے، محرم میں، ربیع الاول میں، رجب میں، شعبان میں۔ اس وقت دیکھو یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے، جون آ رہا ہے، جولائی آ رہا ہے، اگست آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مہینہ ہم پہلے بولو کون سا بولیں گے؟ چاند۔ پتہ نہیں ہے ہم کو کہ ہم کیسے کدھر جا رہے ہیں اور کون سے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف یہی نہیں کہ تاریخیں ایسی بول رہے ہیں، اس سے بڑی بات میں جو بتانے جا رہا ہوں، اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جو کیلنڈر لٹکے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ہیں جس میں دونوں تاریخیں لکھی ہوئی ہے، چاند کی بھی تاریخ ہے اور سرکاری تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غنیمت ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں، خاص طور پر تاجر قسم کے لوگ جتنے ہیں، ان کے پاس عام طور پر جو کیلنڈر لٹکے ہوئے ہیں یہ سب عام طور پر غیر مسلموں نے چھپائے ہوئے ہیں، اور اس پر آپ دیکھیے کوئی ورق ایسا خالی نہیں جس پر کسی مندر اور مورتی کی تصویر نہ لگائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے بولو داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو تصویر سے مراد کس کی؟ آپ کی خود تصویر ہے تو بھی نہیں ہوتے ہیں، تو جہاں مندر اور مورتی کی تصویر ہو آپ کا کیا گمان ہے وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے آ سکے؟ پھر اپن خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دکان میں مکان میں خیر و برکت کیوں نہیں ہے، وہ تصویریں لٹکی ہے اس کی نحوست سے نہیں ہے۔ کبھی دھیان بھی نہیں جاتا ہے مسلمانوں کا اس طرح۔ میں نے تو کتنے ہی لوگوں، میں پرسوں ایک جگہ مسجد میں گیا، پروگرام تھا، آپ حیرت کریں گے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے وہ مائک یہ ایسے ہی کہیں چلتے نہیں چلتے ہیں، انہوں نے وہ کم زیادہ آواز کرنے کے وہ لا کے رکھا تھا، کیا بولتے ہیں اسے، مائک، وہ لا کے رکھا تھا، اس پر پوری گنپتی کی مورتیاں وہ کسی لگی ہوئی، اور اب جماعت سے نماز کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسی وقت سب کو روکا، کم سے کم اس کا تو خیال کرتے آپ کہ یہ کدھر رک کر کے آپ نماز پڑھیں۔ نماز ہوگی؟ بولو بھائی، نماز ہی ہونے کا مسئلہ ہے، آپ ایسی شکل میں نماز ہو جائے گی۔
یہ تو یہ آپ خود کتنے حجاموں کے دکان پر بیٹھتے ہیں، کوئی حجام کی دکان آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر انہوں نے کوئی مورتی اور کوئی تصویر نہ لگائی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ وہاں تو گردن جھکائی بھی جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ جہاں ہزاروں چیزیں دیکھنے کی ہے، یہ بھی ہے کہ جہاں مجھے بٹھایا جا رہا ہے یہاں کوئی تصویر تو لٹکی ہوئی نہیں، یعنی ادھر ذہن بھی نہیں جاتا ہے ہم تو توحید، وحدانیت، اللہ کی ایک ذات عالیہ پر ایسے جمنے والوں میں سے ہے۔ ہم کب ایسے باتوں سے اتفاق کریں گے اور قبول اور برداشت کر سکیں گے جس میں کہیں شرک اور کفر کی بدبو اور بو باس آ رہی ہو؟ مسلمان کبھی بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ جھکنے کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مانگنا اور جھکنا دو چیزیں خالص، بولو کس کے لیے ہے؟ مانگنا اور جھکنا صرف بولو کس کے لیے ہے؟ بس بات ختم ہو گئی۔ یہی بہت اہم چیز ہے۔ ہمارا مانگنا بھی صرف اللہ سے ہے اور ہمارا جھکنا بھی صرف اللہ ہی کے لیے۔ ہم کبھی بھی اس قسم کی کوئی چیز پیدا ہو گئی تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی اس بات پر، اسی لیے بھائیو یاد رکھو اسلام میں چاند کی تاریخ کی اہمیت کتنی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ جیسے نماز جنازہ، یعنی میت اگر انتقال ہو گیا تو اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، غسل دینا فرض کفایہ ہے، بولو میت کو غسل دینا، اسے کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنا۔ ایسا ہی چاند دیکھنا بھی بولو فرض کفایہ ہے، چاند کے مہینے کو یاد رکھنا بھی بولو، چاند کے تاریخ کو یاد رکھنا بھی بولو، اتنا بڑا حکم ہے اس کا۔ فرض کفایہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر پورے مومن آباد میں کسی کو بھی چاند کی تاریخ یاد نہیں رہی، یا مہینہ یاد نہیں رہا، یا سن یاد نہیں رہا، پورا مومن آباد گناہ گار ہو جائے گا۔ مومن آباد تعلقے کے کوئی گاؤں میں ہر گاؤں والوں کو پر فرض کفایہ ہے ان چیزوں کا یاد رکھنا۔ ابھی جیسے چاند دیکھنا بولو کیا ہے؟ اگر آپ میں سے پورے گاؤں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا سب گناہ گار ہو، کیونکہ چاند دیکھنا کیا ہے بولو؟ فرض ادا کرنا پڑے گا نا۔ تو چند لوگوں نے بھی اگر فرض ادا کیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ اگر پورا گاؤں اس کو ادا نہ کریں سب گناہ گار ہو جائیں گے، اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے، جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں سے۔ یہ فرض کفایہ ہے اور ہمارے یہاں اسی کا چلن نہیں ہے۔ عام طور پر کیلنڈر آ گیا بس یہی کر لیتے ہیں، اور ابھی تک تو یہ باتیں تھی کہ چلو یاد ہی نہیں رہ رہا ہے، اور اب تو یہ باتیں آ رہی، ارے محرم تو نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ محرم تو نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں ان کے 2-3 مہینے آتے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کوئی پروگرام نہیں کرتے ہیں، کون سے مہینے بولتے ہیں؟ سراون۔ ان کے یہاں سراون آتے ہیں، ان کے یہاں محرم آ رہا ہے۔ بالکل یہی بات۔ وہ سراون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس اب شادیاں نہیں ہونے والے، بھائی کیوں گوشت بکھرا نہیں ہے کیا؟ سراون آ گیا ہے، اور ان کے یہاں شادیاں نہیں ہو رہے مسلمانوں کے، سارے حال خالی ہے، محرم آ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں مسلمانوں، ہم کہاں تھے اور کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اس کا تعلق عقائد سے ہے، معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج بڑا اہم عنوان ہے، عملی جذبے کے ساتھ بھائیوں سنیں گے۔ بھائی قریب ہو کر ایک مرتبہ ہی بیٹھ جاؤ ذرا، جو لوگ اندر اٹھ کر آ سکتے ہیں اندر آ جاؤ، قریب آ جاؤ نا، قریب ہو جاؤ بھائی، ڈسٹرب ہوگا پھر، نہیں اٹھ کر آ جاؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ، مل کر بیٹھو، بہت ساری جگہ ہیں، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ قبول فرما دے۔ تو
بات یہ عرض کر رہا تھا بھائیو، اس کا تعلق ہمارے بہت ساری باتوں کا، ابھی تک میں نے جتنی باتیں بتایا اکثر باتوں کا تعلق عقیدوں سے بھی ہے ہمارے، اور ہمارا دھیان نہیں، توجہ نہیں ایسی۔ یہ اسی لیے بہت اہمیت کی بات ہے کہ ہم ان باتوں پر خصوصی طور پر دھیان دیں، توجہ کریں، اور اپنے زندگی میں یہ باتوں کو لانے کی خصوصی طور پر فکر کوشش کریں۔ اسلامیات پر بھائیو جمو ڈٹو، حالات بڑے بد سے بدتر ہوں گے، لیکن ہماری سب سے بڑی مسلمانوں کی پہچان یہی ہے کہ ساری قومیں چل کے ادھر سے ادھر، دیکھو عیسائی جدھر چاہے ڈگمگا رہے ہیں، یہودی جدھر چاہے ہاتھ رکھ رہے ہیں، پوری قومیں جدھر چاہے جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورے دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو اپنے عقیدے پر پہلے دن جیسی تھی آج بھی قائم ہے، الحمدللہ۔ بولو اس قوم کا نام کیا ہے؟ آپ بولو الحمدللہ۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور وجہ اس کی میرے بھائیو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر ادھر بھٹکنے والے بھی کیوں ہیں؟ چونکہ ہم کو سب کچھ بتانے والا اللہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہم انہی کے ماتحت ارد گرد گھومتے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد وارثین انبیاء نے الحمدللہ یہ ساری ذمہ داری سنبھال کر بیائنی ہی دین کو وہ پہنچا رہے ہیں، اور پہنچانے کا مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری، اس لیے ایسی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے دین، ایمان اور عقیدے کو بچانا اور بنانا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کتنے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا بھئی چاند دیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ ارے جیسے تہجد پڑھنے کے جیسا ثواب فرض کفایہ بولے تو فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ چاند دیکھنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں، یاد رکھنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو سن 2025 عیسوی چل رہا ہے، ابھی بہت کم لوگ کہیں گے کہ جس طرح سن عیسوی آپ کو یاد ہے، سن عیسوی، تو سن ہجری کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کم بتا دیں گے۔ اب تک چل رہی تھی سن 1446 ہجری، اور جمعہ کے دن سے شروع ہو گئی سن 1447 ہجری۔ مسلمانوں سن 1447 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام مبارک ہو، اللہ اس کو بابرکت ہم سب کے حق میں فرما دے، پورے عالم اسلام کے حق میں اللہ اسے بابرکت ثابت فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلامیات سے عشق کے درجے کا تعلق رکھے۔ اسلامی معلومات، اسلامیات یہ بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ یہ سن 1447 ہجری شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہجری کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے۔ مکہ سے جب مدینہ کی طرف آپ ہجرت فرما کر آئے تو جس سال آئے وہ پورا سال پہلی ہجری تھی، اسے بولیں گے ہجرت کا پہلا سال۔ آپ علیہ السلام کی جس سال وفات حضرت آیات ہوئی وہ سن 10 ہجری تھی، یعنی 10 سال کے بعد ہوئے تو 10 ہجری ہو گئی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیے، وہ سن 10 ہجری ہوئی، پھر سن 100 ہجری ہو گئی، پھر 200، 300، 400، اور اب بولو کون سی ہو گئی؟ 1400، یعنی 1400 سال ہو کر اس کے اوپر کتنے سال ہو گئے؟ 47 سال ہو گئے۔ کائے کے لیے ہو گئے؟ ہجرت کو ہو گئے، یعنی مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آ کر اور بسنے کو اب ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 1447 سال ہو گئے۔ اسے بولتے ہیں سن ہجری، اور ہم اسی سن ہجری کو ماننے والے ہیں، عمل کرنے والے اسی پر ہیں۔ اور یہ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، وہ تفصیلات بتانے کا موقع نہیں، مجھے کچھ اور مضمون بیان کرنا ہے، لیکن معلومات تو ہو ہمیں کس طریقے سے ہماری سن ہجری ہوتی ہے۔ اس ہجرت پر ہی ہمارا سارا دار و مدار ہے، پورے شریعت کا سب اسی پر ہے۔ اور اسی ہجری سن ہجری کو یاد رکھتے ہوئے پھر مہینہ ہمارا اسی سے طے ہوگا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر۔ آپ جب بھی بھائیوں آپ کے یہاں بیٹا بیٹی کی کوئی تقریب انجام دینی ہے
کم سے کم نجی بولتے ہیں اپنے گھریلو چیزوں پر عورتوں کو ایسا سکھا کے رکھو. گیس سلنڈر اپنے چاند محرم کی کون سی تاریخ کو شروع ہوا تھا آیا تھا, ہم نے لائٹ کا بل چاند کی کون سی تاریخ کو بھرا تھا. اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے دودھ دینے والا کون سے تاریخ سے اس نے دودھ شروع کیا تھا. یہ اور اس جیسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اس میں پہلے چاند کی تاریخ دیکھنے لگائیں, وہاں چاند کی دیکھیں گے خود بخود سرکاری تاریخ تو ہے نہیں. سمجھے آپ بھائی, یعنی ساری چیزیں خود بخود آپ کے پاس جمع ہو گئی, لیکن ہمارا دھیان کبھی ادھر جاتا ہی نہیں ہے. عورتوں کو پتہ نہیں ہے بالکل گھروں میں یہ تاریخیں کون سی ہے. صرف اتنا معلوم ہے, ارے ذی قعدہ ذی الحجہ ہو گیا, بس اب شادیاں بند کر دو. کیوں؟ سراؤن کا مہینہ آ رہا ہے. ان کے یہاں سراؤن کا تھا, یہاں محرم کا مہینہ آ رہا ہے. اور حدیث پاک میں دو باتیں دھیان سے سنو بھائیو, مجھے ابھی وہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا. تشبہ کی بات آئی, اس پر سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. محرم آیا بول کے اگر کوئی شادی نہیں کر رہا ہے, محرم ہے بول کے, معلوم ہے آپ کو اس کا کتنا زبردست خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. آقا نے ارشاد فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم. ایک ہوتا ہے تشابہ اور ایک ہوتی ہے مشابہت. تشابہ میں اور مشابہت میں یہ عربی کے جملے ہیں, فرق ہوتا ہے تھوڑا سا, لیکن میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کتنا بڑا فرق ہے. ایک ہے تشابہ تشبہ اور ایک ہے مشابہت. تشبہ اور مشابہت میں فرق یہ ہے کہ تشبہ بالاختیار استعمال کی جاتی ہے. یعنی تشبہ کا مطلب میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے جیسا دکھوں. نہیں سمجھے آپ؟ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کے جیسا یہ عمل ہو جائے. یہ انگریزی بال میں اس وجہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ انگریزوں کے جیسا نظر آ جاؤں. داڑھی اس وجہ سے کاٹ رہا ہوں تاکہ میں دوسرے قوموں کی طرح نظر آؤں. میں فلاں کام اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ ان کے جیسا نظر آؤں, ہیرو نظر آ جاؤں. اور اس طریقے کے کام کر, اسے بولتے ہیں ان کے جیسا نظر آؤں بول کے کرنے کا نام تشبہ ہے. اور مشابہت, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ میں کس وجہ سے نظر آ رہا ہوں, بس سب پہن رہے میں نے بھی پہن لیا. مشابہت اتنی بری نہیں بولو جتنا تشبہ برا ہے. اب سنو یہ بات, اگر آپ نے بولو برا کیا ہے, تشبہ برا ہے. اب حدیث سنو میں جو سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے تشبہ اختیار کیا. نہیں سمجھے ابھی بھی ترجمہ؟ یعنی میں ان کے جیسا دکھنا بول کے جو کام شروع کیا, فہو منہم, یہ بھی انہی میں سے. معلوم نہیں کتنا سمجھے آپ نے. میں طلباء کو تو سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اس طرح سے, اور الحمدللہ آپ بھی سمجھ گئے. سمجھے کہ نہیں؟ فہو منہم. اب دیکھیے, محرم میں شادی اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ محرم غم کا مہینہ ہے. تو دیکھو غم کا مہینہ کون مناتے ہیں؟ شیعہ. بولو شیعہ غم کا مہینہ مناتے ہیں. اب اگر مسلمان نے بھی غم کا مہینہ ہے بول کے اگر اس میں شادی نہیں کیے, اس میں تاریخ نہیں نکالے, اس میں کوئی پروگرام نہیں بنائے, اس میں اپنے لڑکیوں کو ان کے دلہوں کے یہاں نہیں بھیجے, فہو منہم, قیامت کے دن اللہ ان کو بھی شیعہ کے ساتھ کھڑا کر دے. اس لیے کہ اس میں تشبہ ہے, یہ غم ہے بول کے غم کر رہے ہیں. ہاں چلو ایک ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اس سے کہ کون کیا کر رہا ہے, یوں ہی ہم نے نہیں کیا, بات الگ ہے. لیکن یہ غم کا مہینہ ہے, تو غم کا مہینہ تو کون مناتے ہیں, اور ہم بھی ویسے ہی منا رہے ہیں. فَهُوَ مِنْهُمْ حدیث میں فرمایا ہے. اب اس کو بھی اللہ انہی کے ساتھ, انہی کے کٹہرے میں قیامت کے دن کھڑا فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات کٹھن ہے میرے بھائیوں, آسان نہیں ہے, لیکن غفلت کا پردہ ہمارے عقلوں پر پڑا ہوا ہے.
جس کی نحوست سے ہم دین شریعت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے موٹا موٹا دین سمجھو، کام کرتے رہو۔ نہیں بھائیو، موٹا موٹا دین ایک حد رہتی ہے ہر چیز کی، وقتی چیز رہتی ہے موٹے موٹے کی، ہر وقت ہر چیز موٹی موٹی نہیں۔ آپ ہر چیز اصلی استعمال کر رہے ہیں، دین موٹا موٹا کیسا چلے گا؟ ہر چیز آپ کو اچھی چاہیے، پھر دین اچھا کیوں نہیں؟ ہمیں دین بھی اچھا چاہیے، باریکی والا دین چاہیے۔ تو ظاہر ہے اللہ والوں کے تشبہ اختیار کرے، فلاں اللہ والے ایسے رہتے ہیں اس لیے میں ان کا تشبہ اختیار کر رہا ہوں، فہو منہم، قیامت کے دن اللہ اسی اللہ والے کے ساتھ اسے کھڑا فرمائے گا۔ تو ادھر بھی تو ہے جن کا تشبہ اختیار کیا، مشابہت میں گنجائش ہے لیکن تشبہ میں گنجائش نہیں، ناجائز۔ اور اکثر آپ بولو ہمارے یہاں نوجوان ہپی وہ بڑے بڑے بال جو کھڑے کر کے رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرشتے ایسے رہتے بول کے۔ آج کل تو نوجوانوں نے موبائلوں میں جتنا آ رہا اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیے۔ کپڑے ایسے پہن رہے ہیں، میں ایسے اس وجہ سے پہن رہا ہوں اس کے جیسا دکھوں۔ ارے یہاں تو خاص طور پہ تو تشبہ کر رہا ہے، تجھے قیامت کے دن بھی اللہ اسی کے پڑوس میں کھڑا کرنے والا ہے۔ تشبہ بہت کٹھن چیز، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور بات صرف اسی کی ہوتی تو بات الگ تھی، مضمون ذرا دوسرے طرف جا رہا ہے لیکن سمجھنے سے قریب تر ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ ہم کو تو کہا گیا ہے، ابھی دیکھیے اسی مہینے میں اپنے کو سب کو 9، 10 یا 10، 11 کو بولو کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 2۔ آپ کو معلوم ہے 2 کیوں؟ روزہ تو کتنا تھا؟ 1 ہی تھا۔ دھیان سے سمجھو یہ بات کو، روزے کتنے تھے؟ 1 روزہ ہے اصل۔ وہ کون سی تاریخ ہے؟ 10۔ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا آئندہ سال اگر اللہ نے مجھے باقی رکھا تو اب میں 10 کو ہی روزہ نہیں رکھوں گا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ آپ نے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی سارے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ سب بولو کون؟ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اپنے پیغمبر نے ان سے پوچھا روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اس کے شکریے میں ہم 10 تاریخ کو روزہ، فرعون سے نجات دی تھی اس کے شکریے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اگر بات ایسی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے موافقت کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ آپ نے روزہ تو 10 کو رکھا لیکن فرمایا چونکہ یہودیوں تم رکھتے ہو روزہ تو ہم بھی اگر رکھیں گے تو تمہاری مشابہت ہو جائے گی۔ بولو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تشبہ ہوگا۔ بولو کہے میں؟ روزے میں۔ پیارے رسول نے فرمایا نہیں تمہارے جیسے نہیں رہنا ہے ہم کو۔ اگر لئن بقیت فی العام القابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے باقی رکھا تو میں 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سب بولو کس کے مخالفت میں؟ کون سا عمل؟ بولو روزہ۔ بولو کیا ہے؟ عبادت۔ بولو کیا ہے؟ ارے روزہ کیا ہے بھائی؟ تو یہودی بھی کیا کر رہے تھے؟ عبادت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہودیوں تم اتنے رذیل ہو کہ تمہارے جیسی عبادت بھی کرنا جائز نہیں، تو تمہارے جیسا رہنا جائز ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی۔ مگر بولو ہم سب اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے جیسے رہ رہے کہ نہیں رہ رہے؟ اسی کا نام تشبہ۔ جب نماز ان کے، روزہ ان کے جیسا نہیں۔ میں چلو مسئلہ آ ہی گیا، ٹھیک چل رہا مضمون بھائی، علمی بات ہے لیکن کام کی ہے، آ ہی گیا تو میں سمجھا تھا۔ چلو یہ دیکھیے یہ جو محراب بنا ہے کہ نہیں اپنے یہاں، ابھی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ محراب ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں ایسا بالکل اندر کھڑے ہونا اور بند کمرے میں کھڑے ہونا جائز نہیں ہے، تو یہ ہمارے یہاں کھلے محراب ہے۔
کھلے محراب کا مطلب سارے مقتدیوں کو امام، سب بولو نا، نظر آنا چاہیے۔ اور یہودی یہ کرتے ہیں کہ ان کے امام کو، وہ جب نماز پڑھتے تھے، اب تو ان کے یہاں نمازیں بھی نہیں رہی، وہ جب پڑھتے تھے، وہ بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے، وہ اپنے امام کو اندر کھڑا کر دیتے تھے تو امام نظر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیسی نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا۔ اگر تم نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو بند کمرے میں اکیلا ہے اور مقتدی کو نظر نہیں آ رہا ہے، مکروہ تحریمی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ بولو کیوں؟ کیوں بولو؟ وہ یہودیوں کے جیسی نماز، یہودیوں کے جیسی۔ یہ ہم کو کہا گیا داڑھی ہماری ایک مشت ہونا چاہیے اور مونچھ موڑنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، قائمیں مونچھ میں اور داڑھی میں بھی۔ وہ داڑھی کو کاٹتے نہیں ہیں، یعنی کتنی چاہے لمبی ہو جائے، یہودیوں کے یہاں وہ نہیں ہے۔ ہم کو کہا گیا کہ خالف الیہود، داڑھی رکھنے میں بھی یہودیوں کی بولو کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ نماز پڑھنے میں مخالفت کرو، روزے رکھنے میں مخالفت کرو۔ تو بولو بھائیو، ناچ گانے میں اور گناہ کے کام میں، آپ سمجھ گئے مسئلہ اچھی طرح سے؟ اب اگر پھر بھی کوئی ایسا کرتا ہے، من تشبہ بقوم، دیکھو پیارے نبی نے یہ خالی یہودی نہیں فرمایا، جو یہودی کے جیسا بن کے بتایا، جو جس قوم کی چال چلن پر اور جس قوم کی طرح رہن سہن کر کے بتائے گا، تو یہودیوں کے جیسا، مشرکین کے جیسا، عیسائیوں کے جیسا، سکھوں کے جیسا، من تشبہ، جو جس کے جیسا بن کے بتایا اور جس کے جیسا رہنا چاہا، فہوا منہم، قیامت کے دن اللہ ان کو جہاں کھڑے کرے گا، ان کے جیسا رہنے والوں کو بھی وہیں کھڑا فرما دے گا۔ یہ سب وہاں پر کھڑے، اللہ ہم سب کی حفاظت پر۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ دین کو فالو کرو، دین، شریعت، اسلام، اور فخر کرو مسلمانوں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر۔ دیکھو ان لوگوں کے پاس ان کی گیتا ہے، ہندوؤں کے پاس، عیسائیوں کے پاس بائبل ہے، یہودیوں کے پاس ان کی اپنی کتاب ہے، تو ان کے پاس زبور ہے، اور یہ ان لوگوں کے پاس یہ کتابیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پورے کتابیں اب تو سب رد و بدل ہو گیا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کتابوں پر اطمینان کرنے کا۔ لیکن جب وہ آسمان سے اتری تھی جس کیفیت میں، آج بھی ہمارا الحمدللہ ان کتابوں پر اس وقت کے اعتبار سے بولو کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کو بولتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، ان اللہ کے سارے کتابوں پر۔ مگر کون سی کتاب کب کی؟ جب وہ اتری تھی، وہ صحیح تھی، ان کتابوں پر ہمارا ایمان۔ آج کی کتابیں تو سب رد و بدل ہو گئی۔ مگر آپ بولو، آپ کے قرآن میں کہیں زیر زبر کا بھی فرق آیا ہے آج تک؟ یہ آپ کا ترے دادا اگر نماز پڑھا رہے اور پوتا اگر پیچھے نماز پڑھ رہا، مجال نہیں ہے کہ پوترا اپنے دادا کی غلطی کو برداشت کر سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کہ چھپاتا ہے کوئی پوترا اپنے دادا کو؟ وہ یہی کہے گا دادا اپنی جگہ پر ہے، میرے رب کا قرآن اپنی جگہ پر ہے۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام مذہب۔ ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا، ایک نقطے کا فرق نہیں ہے آپ کے دین اور شریعت میں۔ کیوں نہیں ہے معلوم ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے جتنے دھرم بنے ہیں وہ سارے دھرم چار لوگوں نے مل کر زمین پر بیٹھ کر بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارا مذہب یہ زمین ہی نہیں آسمان پر۔ بولو کس نے بنایا ہے؟ مسلمانوں ناز کرو اپنے قسمتوں پر، یہی وجہ ہے۔ دین وہ ہوتا ہے پورے دنیا میں جو ایک جیسا چلتا ہے۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، بولو 3 سجدے کسی پورے دنیا میں کہیں ہوئے ہیں 3 سجدے؟ بولو نا بھائی، کہیں ہو سکتے ہیں؟ پورے دنیا میں کہیں نہیں۔ کتنے رکعت پڑھی پورے دنیا نے؟ 3 ہی رکعت۔ اسی کا نام ہے دین۔ پورے دنیا میں ہمارے نماز میں فرق نہیں، پورے دنیا میں آپ پوری دین شریعت، پورا جتنا باتوں کا تذکرہ قرآن حدیث میں ہے، پورے دنیا میں ایک جیسا ہے۔
دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے ان کے موت مٹی کے طریقے بھی بدلے ہوئے ہیں، بولو صحیح ہے، بلکہ ضلع ضلع میں بدلے ہوئے ہیں۔ یہاں کا ریت رواج الگ، وہاں ریت رواج الگ۔ ہمارا موت مٹی کا طریقہ الحمدللہ اس وقت مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں جس طرح سے مرنے والے کے پاس سب بولو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، بولو آپ بھی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں وہاں پر عربستان میں بھی سب بولو کیا دیتے ہیں؟ اذان اور اقامت۔ بولو مومن آباد میں بھی اذان اور اقامت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور یہ نہیں، ہمارے کھیڑے پاڑے میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اس کے بغیر کچھ عمل ہوتا ہے؟ اسی کا نام دین۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو چلا چھٹی جمعگی دیہاتوں میں ہوتی، مگر مومن آباد میں ہوتی کیا؟ بولو نہیں، مطلب اکثر نہیں کرتے ہیں دیندار گھرانوں میں، اسی کا نام بے دینی ہے۔ اگر وہ دین ہوتا پورے دنیا میں ایک جیسا چلتا، دین نہیں ہے، اس وجہ سے جہاں کا وہیں روک دیا گیا ہے۔ دین شریعت پورے دنیا میں ایک جیسی چلتی ہے۔ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں بھائیوں کہ اگر کسی کو شک شبہ پیدا بھی ہوتے ہوں گے تو اپنے دین پر ایسے مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے رہو کہ الحمدللہ نہیں کچھ ہو جائے، حق دین مذہب ہے، اور اس وجہ سے ہے اللہ نے جیسا اتارا الحمدللہ آج بھی ویسا ہی دین اور مذہب ہمارا ہے، بالکل بھی آئی نہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ بہرحال تشبہ سے بات ادھر گئی تھی، جو جس بات کی مشابہت میں کوئی کر رہے بھی ہوں گے، آج ہی انشاءاللہ رات میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر آئندہ کی زندگی سنت رسول اللہ پر لانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ماہ محرم الحرام ہے جو بالکل محترم مہینہ ہے اور قابل احترام ہے اور باعزت مہینہ ہے، اس کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ سنو کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سال کے بولو کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اور زیادہ ادب و احترام کے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن نے 4 مہینے ادب احترام کے کہا، یہ معلوم ہونا مسلمانوں اپنے کو، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ بولو کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ بولو چوتھا مہینہ۔ اسلام میں سال کے مہینے بولو کتنے ہیں؟ 12، ان میں سے ادب و احترام کے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ آپ کو معلوم ہے یہ 4 مہینے کیوں ہیں؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ مشرک تھے، لیکن مشرک ہو کر بھی وہ مشرکین جو ہے اللہ کے مہینوں کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ ان کے جو ہے زندگیوں میں یہ بات بسی ہوئی تھی، لوٹ مار قتل غارت گری ہمیشہ کرتے تھے، لیکن وہ ملت ابراہیمی کا بہت احترام کرتے تھے۔ بولو کون؟ اور ملت ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ 4 مہینے ادب احترام کے ہیں۔ وہ 4 مہینے کیوں؟ اس میں سے 3 مہینے لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور وہ اس وجہ سے کہ بولو حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں۔ تو آنے کے لیے 1 مہینہ اور جانے کے لیے 1 مہینہ، تو آنے کے لیے ذی قعدہ، جانے کے لیے محرم، اور حج کے لیے کتنے ہو گئے؟ تو اب یہ 3 مہینوں میں وہ بالکل جھگڑے بند کر دیتے تھے، کیونکہ لوگ اہتمام کے ساتھ حج کو آئے اور اہتمام کے ساتھ حج کر کے اپنے گھروں پہ جائے، کوئی کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی سفر میں پکڑا جاتا زندہ بچ کے جانے کی گارنٹی نہیں رہتی تھی، لیکن جو حج کے لیے آ رہا ہے بولو اسے کوئی چھیڑ چھاڑ۔ اب 6 مہینے کے بعد پھر لوگوں کو شوق بڑھ جاتا تھا کہ یا اللہ حج تو ہو گیا، لیکن اب دل عمرہ بھی کرنے کو چاہ رہا ہے، تو عمرہ کرنے کو چاہ رہا ہے تو 6 مہینے کے بعد ایک الگ سے مہینہ رکھ دیا گیا۔ بولے وہ کون سا ہے؟ جب رجب آتا تھا تو پھر وہ لوگ رک جاتے تھے، کسی کو چھیڑ چھاڑ، وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ جو سفر کر رہا ہے، بولو کائے کا کر رہا ہے؟ عمرے کا کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج تو ہم نے نہ رجب سمجھا، نہ محرم، نہ ذی قعدہ، ادھر حج ہو رہا ہے، ادھر ہم جھگڑے کر رہے ہیں۔
نہیں سمجھ رہے ابھی بھی بات؟ جب کہ بولو سب مسلمانوں یہ مہینے کائے کے ہیں؟ ادب و احترام کے. منہا اربعۃ حرم. حرم بولتے ہیں احترام کو، ادب کو. یہ 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں. ان میں یہ بھی مہینے ہیں، ادھر حج ہو رہا ہے اور ادھر ہمارے بولو ادھر کورٹ میں، ادھر عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. انا للہ. ادھر دعا مانگنے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں گالیاں دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کیا مسلمانوں کی شان ہو گئی. اگرچہ کہ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اللہ کا منشا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جب مقدس فریضے کو ادا کیا جا رہا ہو تو سارے مسلمان ادب و احترام سے رہے. یہ بات تو پتہ چل گئی. لہٰذا یہ مہینے ادب و احترام کے. میں جس انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائیوں، تقریریں تو بہت سارے عنوان کی انداز کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کرو جن مہینوں سے، جن جگہوں سے، جن علاقوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ہمیں اس میں کیسی زندگی گزارنی چاہ رہے ہیں. گناہ عام دنوں میں ضرور ہوگا، لیکن ادب کے مہینوں کی جنہوں نے بے ادبی کی، بولو اس کا گناہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ تو میاں بیوی کے بھی اگر جھگڑے ہو رہے، عام دنوں میں جھگڑے کا گناہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ادب کے مہینوں کا گناہ زیادہ ہوتا ہے. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب جو جن مہینوں میں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. میں نے بہت اہتمام کرایا، مجلس ہوتی ہے الحمدللہ ہر جمعہ کو عصر سے مغرب تک. میں نے سارے لوگوں میں یہ بات بتایا کہ بھائیو دیکھو، لوگ وہاں حج میں گئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے میں سے کسی کا نام لے کے دعا کر رہے ہو اور اپن یہاں کسی حرام کاری میں مبتلا ہو رہے. کم سے کم تمہارا نام لینے کی نحوست سے اس کی بھی دعا باقی رہ گئی، کیونکہ یہ یہاں پر کسی حرام کاری میں مبتلا ہے. دوسری بات، ابھی بھی وہاں سلام پہنچایا جا رہا ہے، پیارے آقا کے خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پر کسی حرام کاری میں مبتلا ہو. بولو مسلمانوں جواب ملے گا؟ میں نے تو بہت سو کو کہا کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ اے اللہ، یہ حج سے جانے سے لے کر آنے تک کا جتنا پیریڈ ہے، یہ 2 مہینے کا، اگر اس میں کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا تو پھر میں آپ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ اللہ میں اتنے روزے رکھوں گا، اور گناہ ہو گیا تو میں اتنے روپے صدقہ خیرات کروں گا. کم سے کم اس کے ڈر سے تو گناہ سے بچ جائیں گے. تو ماشاءاللہ بہت سو نے عمل کیا. یہ ادب و احترام کے مہینے ہیں. اب یہ مہینے بھی جو چل رہے ہیں بالکل ادب اور احترام کے مہینے. خوب ادب احترام کریں گے ہم انشاءاللہ. اس کا یہ بڑی اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں، اس کو بہت اہمیت سے سمجھنا چاہیے. تو منہا اربعۃ حرم میں محرم کا مہینہ بھی ہے. اب حدیث پاک میں فرمایا گیا افضل الصیام عند اللہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نزدیک رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ مہینے کے ہیں جو اللہ کا مہینہ محرم ہے. سب بولو بھائی کس کا مہینہ؟ یہ کون سے حدیث میں ہے؟ مسلم شریف کی ہے. مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محرم کو کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ. مسلمانوں کی اجاڑ عورتیں بول رہی ہے یہ غم کا مہینہ، نحوست کا مہینہ. اللہ کا مہینہ. خلاص آپ نے کہا بیت اللہ، بولو بیت اللہ کس کا گھر؟ عظمت بڑی کیا نہیں بڑی؟ بولو نا، عظمت بڑی کیا نہیں بڑی؟ آپ نے کہا رسول اللہ، رسول ہی کیا کم تھے، اور پھر کس کے رسول؟ بولو عظمت بڑی کیا نہیں بڑی؟ اسی طرح کتاب اللہ، کس کی کتاب؟ تو اسی طرح شہر اللہ، سب بولو کس کا مہینہ؟ بولو عظمت بڑی کیا نہیں بڑی؟ اب اگر اسے کوئی منحوس سمجھے تو آپ خود ٹھکانہ لگاؤ، کیا اس کا دماغ منحوس نہیں ہوا؟ نہیں بولو نا بھائی، سمجھ میں بھی آ رہا نا آپ کے؟ یہ حدیث میں ہے. اگر شہر اللہ، اللہ کا مہینہ سمجھنے میں کسی کو شک ہو رہا تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہمیں کوئی حق نہیں اس میں شک و شبہ کرنے کا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے.
اللہ کا مہینہ ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک ماہ میں بہت اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین میں بھی بڑا اہتمام دیکھا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا یہ اہم مہینہ ہے تو پھر اسے غم کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ نہیں سمجھے آپ سوال؟ جب اتنا مبارک ہے، احترام کا ہے، ادب کا ہے، تو پھر لوگ اسے بولو غم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ غم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سمجھنا اپنے کو، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں، کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھنا ہے تو میں تھوڑی دیر میں آپ کو لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور آج کے بعد سے طے کرو مسلمانوں، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ایمان کو ہم پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اتنے جلدی کسی کے چکر میں آنے والے نہیں ہیں، موت آئے مر جائیں گے۔ اور میں نے بہت اہمیت کے ساتھ وہ ایک بات بتایا تھا، بھائیوں سنبھالنے کی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے، میں کہتا ہوں کہ سنبھالنے کی چیز ایک ہی ہے، بولو وہ کیا ہے؟ خلاص ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جو کائے کی چیز ہے، اسے سنبھالنا ہے۔ حالات آتے جاتے رہیں گے، کب نہیں آئے، کس پر نہیں آئے، لیکن اسلام کسی سے جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ایمان کا ٹوٹ جانا بولے تو بہت مشکل چیز ہے۔ ایمان کی حفاظت، ایمان پر زور دو، ایمان پر دھیان دو۔ میرے بھائیوں اس وقت دراصل ماہ محرم کو غم کا مہینہ شیعہ فرقے شیعہ نے غم کا مہینہ بنایا ہے۔ سب بولو کس نے؟ ان شیعوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے۔ شیعہ اتنا بدبخت فرقہ ہے، اس نے پہلے دن سے تفریق بین المسلمین کا کام کیا ہے۔ دراصل یہ یہودیوں سے پیدا ہوا ایک گروپ ہے۔ شیعہ کس سے پیدا ہو گئے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، سمجھو۔ یہودیوں سے پیدا ہوا ہے یہ گروپ، اور اس میں عبداللہ ابن سبا اس کا بانی مبانی شیعہ کا، بولو کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا۔ ایک ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ منافقوں کا سردار، اور عبداللہ ابن سبا، بولو یہ کس کا؟ یہ شیعہ کا گرو گھنٹال، بڑا کم بخت، بڑا خبیث۔ وہ یہودی تھا، اور اس نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان بن کر آیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ میں مسلمان بن کر آیا بول کے حضرت عثمان غنی مجھے بہت زیادہ رسپونڈ دیں گے اور قریب بنائیں گے اور مجھے بھی گورنر بنائیں گے کہیں کا، مگر اس کو رسپانس ملا نہیں، تو اس نے نہیں ملا بول کے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسی فرقے نے شہید کرا دیا، شہید کرا دیا۔ پھر اس نے چالاکی چلا اور اس نے کہا، بولو کس نے؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ سنو، اس نے یہ کہا اصل میں خلافت کے مستحق سب سے زیادہ حضور سے جن کی قریبی رشتہ داری ہے، چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہے، حسن و حسین کے والد بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہے ہوئے بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو اس نے سب مسلمانوں میں اور بلکہ سب میں یہ پٹی چلایا کہ پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں ہونا چاہیے، عمر فاروق نہیں ہونا چاہیے، عثمان غنی نہیں ہونا چاہیے، پہلے خلیفۃ المسلمین بولو کون ہونا چاہیے؟ علی مرتضیٰ ہونا چاہیے۔ اب حضرت علی ہونا چاہیے بول کے ان سے محبت جتایا، اسی محبت کا نام شیعہ، شیعہ بولتے ہیں کس کو؟ محبت کرنے، وہ فرقہ جس نے حضرت علی سے کیا کیا؟ محبت کا دعویٰ کیا، اور محبت کا دعویٰ کر کے شیعان علی ایک فرقہ تیار ہو گیا۔ اب یہ شیعان علی کا ایک فرقہ تیار ہو گیا، باضابطہ اس نے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جتنے لوگ اس کے ماننے والے تھے خطرناک سزاؤں میں ان کو خود حضرت علی نے مبتلا فرما دیا کہ یہ فرقہ بنا رہے، تو وہاں سے بھاگ کے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت آئی، اس کے بعد مسئلہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد اب مسلمانوں کا امیر کون رہے؟
تو وہاں بات آئی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو طے کیا. بولو کس کو؟ یزید کو طے کیا. اب یزید کو جب طے کیا گیا تو باپ کے بعد بیٹا. ادھر قیصر و کسریٰ میں بھی یہی ہو رہا تھا. تو اس کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر باپ کے بعد بیٹا یہی نامزد ہوتا رہا اور وہی بادشاہ بنتا رہا تو پھر قیصر و کسریٰ میں اور میرے نانا نے لائے ہوئے دین میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. اس لیے حضرت حسین نے کہا اس مقصد کے لیے گردن تو کٹائی جا سکتی ہے لیکن یہ بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. دوسرے صحابہ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ موقع نہیں تھا اس بات کا، چونکہ غلبہ پورا یزید کا ہو چکا تھا اور کوئی آواز. تو ایک تھی رخصت اور ایک تھی عزیمت. حضرت حسین نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کیا، عزیمت پر عمل کیا، اور اکثر صحابہ نے رخصت پر عمل کیے. اب سنو بات کیا بنی. وہ عبداللہ ابن سبا نے اپنا فرقہ چلایا اور اس نے کہا کہ ہمارے فرقے کے کل 12 امام ہیں. بولو کتنے؟ سنو بھائیو فائدہ ہوگا بھائی، ٹھیک ہے نا کہ بور ہو رہے؟ عبداللہ ابن سبا نے کیا کہا؟ کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں، 12 امام. اور اس نے کہا ہمارے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ وصیہ خلیفۃ رسول اللہ کہتے ہیں. ان کی اذان کسی نے سنا ہے؟ اپنے کو یہاں تو ان سے بھنک بھی نہیں لگی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن اورنگ آباد میں بہت سے ہیں ایسے اور بہت سارے. اس میں وہ اذان میں کہتے ہیں، تو اذان میں جو کہتے ہیں وہ یہ وصیہ خلیفۃ رسول علی وصیت خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ وصی حضرت علی. تو وہ پہلا امام مانتے ہیں. بولو کس کو؟ دوسرا امام ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو، حضرت حسن دوسرے امام. تیسرا امام ان کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. سمجھ گئے آپ؟ ایسے کل کتنے ہیں؟ 12. وہ کہتے ہیں کہ 12واں امام، 12ویں امام جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ وہ ہے حضرت امام مہدی، جو سر من رعا ایک غار ہے، پیدا ہو چکے. ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا نہیں ہوئے، ان کا عقیدہ ہے کہ بولے وہ پیدا ہو چکے. اور سر من رعا ایک غار ہے، وہ غار میں جا کر ان کا یہ 12واں امام چھپا ہوا ہے. سب بولو کس کا؟ اور اسی کا نام وہ کیا بولتے ہیں جو قیامت کے قریب نکلیں گے تو کیا نام بولتے ہیں اس کو؟ امام مہدی. وہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے نہیں، قرآن کے 40 پارے ہیں، اور اس قرآن کا نام مصحف فاطمی ہے جس میں سارا پنجتن کا عقیدہ لکھا ہوا ہے. پنجتن سنے ہوں گے آپ؟ پنجتن بولتے ہیں وہ حضور کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین، پانچوں کو پنجتن کہتے ہیں. وہ کہتے بس یہ 5 ہمارے لیے کافی ہے. اس کا نام ہے پنجتن کا عقیدہ. وہ کہتے پورا پنجتن کا عقیدہ وہ باقی کے 10 پاروں میں لکھا ہوا ہے. اب امام مہدی قرب قیامت جب نکلیں گے سیدھا مدینہ جائیں گے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی قبر میں سے ان کو اکھاڑ کر سب سے پہلے ان کو سزا دیں گے. اللہ یہ ظالموں کا عقیدہ کن کا ہے؟ بولو نا بھائی. آپ سنو پہلے یہ عقیدے سنو. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں پہلے یہ عقیدے سنو. کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ کا. وہ بولتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں یہ ظالم. اس کے بعد شیعہ کا یہ عقیدہ ہے. ان میں بعض نے تو اتنا غلو کیا کہ حضرت علی ہی اللہ کے روپ میں دنیا میں آئے ہوئے. ان ظالموں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو نبوت لے کر بھیجا اور جبرائیل کو کہا کہ علی کو جا کر نبی بناؤ، مگر جبرائیل سے غلطی ہوئی اور بجائے حضرت علی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی بنا کر گئے. اور آگے سنو. وہ ظالم تو یہ کہتے ہیں الیاذ باللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کوئی برداشت کر سکتا ہے یہ باتوں کو؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اب اگر آپ نے یہ ان کے گندے عقیدے ہیں، بہت گندے عقیدے ہیں، اس لیے وہ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کا نام اگر آ گیا تو وہ فوراً تھوک دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ختنہ کرنے والے کو بولو کیا بولتے ہیں اپنے یہاں؟ نہیں کیا بولتے؟ خلیفہ بولتے کہ نہیں؟ یہ آپ نے نہیں، یہی ظالموں نے خلیفہ نام رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں جاگو، سمجھو، ان ظالموں نے کہا خلیفہ تو یہ ہوتا ہے۔ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں سے چلی ہوئی سازشیں ہیں۔ اب سنو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آگے، اس کے بعد بات یہ بنی کہ ان کے اتنے گندے عقیدے اور گندی ذہنیتیں، ان کے نزدیک مسلمانوں کو دھوکہ دینا سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی کافر تم کو دعوت دے تو قبول کرو، مگر شیعہ کی دعوت قبول مت کرو۔ یہ تمہیں کب بھی کچھ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تقیہ ایک جملہ ہے ان کے پاس، تقیہ یعنی بولنا کچھ اور کرنا وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کرنے کے بارے میں۔ بہت اہم موضوع میں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اللہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں بات، اللہ تعالیٰ حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ظالموں نے یہ عقیدہ پیدا کرنے کے بعد اب بات آگے جو بڑھی ہے، ہوا یہ کہ بولو ان کے امام کتنے ہیں؟ 12۔ پہلے امام حضرت، دوسرے امام حضرت اور حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین، تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بولو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے کہ نہیں، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا۔ اس لیے کوفہ والوں نے ان کو ہزاروں خط لکھ دیے تھے، تو وہ سمجھے کہ شاید یہ لوگ ہمارے ساتھ اعتماد کا کام کریں گے، لیکن انہوں نے غداری کی اور اعتماد نہیں کیا، اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی۔ بہرحال بات صرف یہ سمجھانا ہے مجھے یہاں پر کہ یزید کے مقابلے میں ڈٹ کر کون کھڑے ہوئے؟ بولو حضرت حسین۔ اور حضرت حسین تنہا نہیں، خاندان نبوت کے چشم چراغ حضرت فاطمہ الزہرا بطول کے گھرانے کی 72 افراد کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ اور بھی تھے، لیکن میدان کربلا میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے نبی کے گھرانے کے 72 افراد شہید ہوئے۔ 72۔ ان میں ہوا یہ کہ جب یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور دونوں کی آپس میں جنگ ہو گئی، وہ لمبی تفصیل ہے، مجھے یہاں نہیں بتانا ہے، وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیجئے سیرت کی تاریخ کے، اور اس کا کوئی اور موقع رہے گا۔ مجھے صرف جو ضروری پوائنٹ ہے وہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب بات یہ بنی دونوں میں جنگ ہو گئی، جنگ ہو گئی تو وہ جنگ جب شروع ہوئی تو وہ مہینہ سب بولو نا کون سا تھا؟ محرم کا۔ بولو کون سا تھا؟ محرم کا۔ وہ تھا محرم کا مہینہ، اور سن ہجری 61 تھی، بولو نا سن 61 ہجری کا ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ مومن آباد کے لوگوں ایک بار زبان سے بول کے یہ بھی ثواب ہے سیکھنا، سن 61 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ وہ 10 تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چہیتے نواسے پیاسے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ واقعہ بولتے وقت کلیجہ واقعی منہ کو آ کے لگ جاتا ہے، کیسے بے دردی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بولو مہینہ کون سا تھا؟ تاریخ کون سی تھی؟ سمجھ گئے؟ حضرت حسین اس میں کیا ہو گئے؟ 3 باتیں سمجھ میں لے لو، مجھے یہاں یہ بات سمجھانا ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ تاریخ کون سی تھی؟ حضرت حسین کیا ہوئے؟ شہید۔ یہ 3 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یہ 3 باتیں ہو گئی، بس
شیعوں کو بات مل گئی کہ ہمارا تیسرا امام، بولو ہمارا تیسرا امام محرم میں کیا ہوا، اس لیے محرم منحوس ہو گیا۔ دن بولو کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، 10 تاریخ، بولو کیا ہو گئی، بولو نا منحوس ہو گئی۔ حضرت حسین بولو کیا ہو گئے، تو شہادت بھی بولو کیا ہو گئی، ارے بولو نا، تینوں چیزیں ان کے پاس کیا ہو گئی، منحوس ہو گئی۔ کب سے شروع ہوا یہ سن 61 ہجری تک ماہ محرم کا سب ادب احترام، شیعہ بھی ادب احترام کرتے تھے۔ سن 61 ہجری سے محرم بھی بولو کیا منایا انہوں نے، غم کا مہینہ اور منحوس۔ شہادت بھی کیا ہو گئی ان کے پاس، تاریخ بھی کیا ہو گئی، منحوس۔ یہ تینوں چیزوں کو منحوس اس دن سے لے کر انہوں نے جو دنیا میں اپنی چال گھما دی، تو اپنے جیسے ان پڑھ مسلمانوں کے گھروں میں بھی ان کی ہوا گھس گئی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ مجھے یہ بات سمجھانا تھا۔ اب انہوں نے جب سے ماتم منانا شروع کر دیا تو ماتم منانے کی حالت ان کی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اسی دن سے ماتم منانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، بولو کالے، اچھے کھانے نہیں بناتے ہیں، شادیاں، بولو نا شادیاں، کسی کے یہاں بیٹی دیے بھی نوی شادی ہوئی تو دلہن کو گھر پہ واپس، تاکہ اس کا شوہر اس کا منہ نہ دیکھے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ کارستانیاں سب بولو کس کی ہے، یہ شیعہ کی۔ میں بہت اہم بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ کارستانیاں سب بولو کس کی ہے، شیعہ کی ہے۔ وہ شیعہ نے زہریلی یہ چال ایسی چلا کر ایسی پٹی پڑھا دیے، اپنے ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، بولو کتنی، ان میں بعض دفعہ شیعہ کی بھی حکومت آئی۔ جب شیعہ کی حکومت آئی تو ان کے بیگمات کے پاس مسلمانوں کی عورتیں ان کے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے جاتی تھی، تو ان کے بیگمات نے پوری شیعیت کی بدبو مسلمان عورتوں کے دل، دماغ اور ذہن میں پھونک ڈالی، تو اس سے یہ زہر پورے ملک میں، خصوصاً اپنے پورے ملک میں پھیل گیا۔ اتنا پھیل گیا کہ اب ایسے گھنٹوں سے دیکھو دل، دماغ، خون پسینہ ایک کر کے بھی انڈیلا جا رہا، تو بھی جلدی اپنے سمجھ میں نہیں سمجھے۔ ابھی بھی آپ مجھے جو بتانا تھا میں سمجھانا تھا۔ اب اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب اپنے یہاں کی عورتیں یہ کر رہی ہے کہ ارے محرم آیا، محرم آیا، او نہیں جی پہلے سنو، دیکھو نہیں جی یہ بھی آئی جی، دیکھو کیسے سنتے ہو، نہیں جی میری بات سنو، پہلے محرم آیا، اپنے کو اس میں تاریخ واریخ نہیں نکالنے کا، ان کو چپ بھی بہانہ بتاؤ، پیسے نہیں ہیں، فلاں آنے والے ہیں، بیٹی کے یہاں کا مسئلہ ہے، یہ ٹل جائے گا محرم اپنا، کیونکہ بولو محرم کیا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ، محرم غم کا مہینہ، محرم میں کرنے سے کیا ہوں گی، نحوست آئے گی، رشتہ ٹوٹیں گا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مرد جن مردوں کی اور جو عورتیں جن عورتوں کی تشابہ اختیار کریں گے، قیامت کے دن اللہ انہی عورتوں کے سائے میں اس زمانے کی عورتوں کو بھی کھڑا فرما دے گا۔ مت کرو شادیاں تم کو۔ میرا تو ذہن ہے کہ آنسو ٹپکائے بغیر توبہ ہماری مکمل نہیں ہونی چاہیے، ایسی رو رو کے ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بیوی بچوں کا بھی ذہن بنائیں گے۔ ارے یہ سب بدبخت فرقہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بالکل خلاف زہر اگلنے والا فرقہ ہے، وہ شیعہ ہے۔ انہوں نے یہ زہریلی یہ چال چلا چلا کر گھر گھر میں ایسا داخل کر دیا کہ اب سب کچھ ہو، ہندوؤں کے پاس سراون، مسلمانوں کے پاس محرم۔ دیکھو آپ سارے حال خالی ملیں گے آپ کو، شادیاں نہیں ہو رہے، بہانہ بتا رہے بارش کا موسم ہے، جون ہے، کچھ جون وون نہیں ہے، یہ خود مجنون ہے۔
اتنی خطرناک پالیسی ظالموں نے چلائی اور مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا یہ چلتا رہا اور اس طرح غلط کارستانیاں وہ چلاتے رہے۔ اس کے بعد سنو نا بھائیو، اب وہ یہ کرتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے، چھاتی پہ مار مار کے لیے پتیوں سے کاٹ رہے بھی، یا حسین ہم نہیں۔ سنے نہیں آپ نے نعرے سنے کہ نہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ یا حسین۔ ارے بزدلو، تم ہوتے تو معلوم نہیں کہاں دفن ہو جاتے تھے، اور اللہ نے اچھا کرا ابھی بھی رکھ کے تم کو اس لیے زندہ رکھا کہ تمہارے ہاتھوں کو خود تمہارے سینوں پر مسلط کیا، جن سینوں میں تم نے بغض صحابہ چھپا کے رکھا۔ دوسرے تو آ کے مار نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے کہا تم ہی مار مار کے لے لو تمہارے سینوں کو، اس لیے مار مار کے لے لے، کاٹ کے لے لے وہ سینے جس میں بغض صحابہ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ اب اسی میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے جو ہے حضرت حسین کے یاد میں تعزیہ بنا دیے، سب بولو نا، تعزیہ بنا دیے۔ تعزیت سے ہے، دیکھو آپ، میں پورا علمی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میرے بات میں آپ کو اطمینان ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ سمجھ رہے نا آپ؟ تعزیہ بولو کیسے بنا؟ تعزیت سے۔ تعزیت کسے بولتے ہیں؟ کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا، غم ہو گیا، تو اسے کیا کرو جا کے تعزیت۔ نہیں سمجھ رہے ابھی بھی؟ اسی تعزیت سے بولو کیا بنا؟ یہ تعزیہ بنا، چونکہ یہ تعزیت کر رہے 1400 سال سے کس کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس لیے ان کے یاد میں کیا بنا رہے؟ تعزیہ بنا کر گویا حضرت حسین کی کیا کر رہے؟ ارے مومن آباد کے دوستو آپ بھی سمجھ رہے کہ نہیں؟ ان کی یاد کر کے کیا کر رہے؟ ان کی یاد میں انہوں نے کیا بنائے؟ تعزیہ بنا دی۔ یہ تعزیہ وہ ہے حضرت حسین۔ سنو بھائیو، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا يحل لامرئ مسلم ان تحد على میت فوق ثلاث، کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی موت مٹی پر وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ بولو نا کتنا؟ مگر الا علی زوج، مگر ہاں اپنے شوہر پر، عورت اس پر 4 اشہر و 10، کتنے دن سوگ منائے گی؟ کون منائے گی؟ عورت۔ کس پر؟ شوہر پر 4 مہینے 10 دن، ان کے علاوہ کسی کے لیے حلال؟ بولو نا حلال۔ اور حضرت حسین کو بولو کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال، بولو، اور ابھی تک ان کا کیا منایا جا رہا ہے؟ بولو یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت حسین جتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس ان کا ادب و احترام اتنا بڑا ہے، اگر کسی کو ان کے ادب و احترام میں بھی شک ہے وہ مسلمان نہیں۔ ہم اہل بیت سے عشق کے درجے میں محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرت اہل بیت میرے نبی کے گھر آنے سے ہم جان قربان، میرے ماں باپ قربان، آل اولاد قربان، اہل بیت سے اتنی محبت۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ شیعہ ظالموں نے یہ کیا کہ حضرت حسین کی شہادت کو اتنا بڑا بتایا، اتنا بڑا بتایا، اتنا بڑا بتایا کہ سارے صحابہ کی شہادت بھلا دیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ لقب نہیں دیا، ایک ہی صحابی ہے جن کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ بولو وہ کون سے صحابی ہے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولو ان کے شہادت کا کون سا مہینہ تھا؟ کون سی تاریخ تھی؟ کیا مسلمانوں معلوم ہے؟ اب یہ شہادت بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ بولو نا بھائی، نہیں سمجھ رہے ابھی بھی آپ؟ خود حضرت حسین کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ، حضرت علی کا مقام بڑا ہے یا نواسے کا؟ ظاہر ہے حضرت علی خلفائے راشدین میں سے، میرے نبی کے چچا، ٹھیک ہے جتنا بھی بڑا مقام،
مگر حضرت علی تو ان کے والد ہیں. کیا کسی کو حضرت علی کی شہادت کی تاریخ بولو مسلمانوں معلوم ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، بڑے بڑے شہداء، ان کی تاریخ شہادت کسی کو معلوم ہے؟ یہی تو بات ہے کہ ظالموں نے سب شہادتوں کو ایسا مٹا دیا ذہنوں سے کہ کہا نہیں نہیں، ان کی عظمت، ان کی اہمیت مسلمانوں تمہارے ذہنوں سے مٹ جائے، صرف یاد رکھو. تو بولو حضرت کیوں رکھو؟ چونکہ عقیدے سے انہوں نے تعلق جوڑ کر یہ کہا تاکہ تمہارا عقیدہ بھی. ہم کو تو عقیدے سے محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ظالمو تم کیا محبت کرتے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر؟ ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، ہماری جان سب قربان ہے حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر. وہ تو بڑے درجے کے صحابی رسول ہمارے، لیکن ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اب بھی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ چونکہ شہادت ان کے پاس منحوس ہو گئی تو ساری شہادتوں کو بھلا دیا اور صرف ایک شہادت باقی رکھی. کسی کی شہادت ان کے ذہن میں نہیں رہی. دوسری بات، پھر اب شروع ہو گیا تعزیے نکلے، منتیں مانگ رہے، مرادیں مانگ رہے. بولو کس سے؟ تعزیے سے. ان کے یاد میں کوئی شیر بن رہا، کوئی باغ بن رہا، کوئی بندر بن رہا، معلوم نہیں سور بھی بن رہے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جانور، ان کے ماں کے پیٹ سے اللہ نے انسان بنایا تھا. بولو نا کیا بنایا تھا؟ اور یہ ترجیح دے رہے کس کو؟ جانور. اے اللہ ہم کو انسان کیوں بنایا؟ شیر درندہ بنانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی تو کیا تھا. قرآن نے کہا وَجَعَلَ مِنْهُمُ کیا ہے؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. انسان تھے مگر جب انہوں نے نافرمانی کی تو دو پیر کے انسانوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا. قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. انہوں نے جو بننا پسند کیا اللہ نے وہ بنا دیا. اگر یہ بھی یہی بننا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ماں کے پیٹ نے تو انسان بنا دیا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیوں آئے، جانور کے پیٹ میں آنا چاہیے. اس لیے کوئی بن رہا ہے باغ، کوئی بن رہا ہے شیر، کوئی بن رہا ہے جانور. استغفر اللہ العلی العظیم. ایسوں کو دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں. سب بولو بھائی، بولو ایک بار سب، ان کو دیکھو، بولو دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں. چونکہ گناہ کو دیکھنا بھی، بولو گناہ کو دیکھنا بھی گناہ. جیسے عبادت کو دیکھنا، نیکی کو دیکھنا، حرام کو دیکھنا، گناہ کو دیکھنا، لہذا یہ گناہ گاروں کو دیکھنا بھی، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پورے مومن آباد میں ایسا ماحول بن جائے یہ ظالم یہ سمجھے کہ ارے ارے یہ تو بات عجیب و غریب ہو گئی، واقعی کہیں ہم سور اور بندر نہ بن جائے بول کے وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. انشاءاللہ ہم ایسا ماحول قائم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ حقائق کو سمجھیے میرے بھائی، یہ حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھنے میں گڑبڑ کر لی تو بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہوگا. میں نے آپ کو علمی انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی بہت حد تک کوشش کی کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اب وہ وہاں پر تعزیہ آیا، کوئی وہاں پر دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی منت مانگ رہا ہے، کوئی مراد مانگ رہے ہیں، بیٹے مانگ رہے ہیں، بیٹیاں مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، کاروبار مانگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے دو ہی باتیں ایسی چیز ہے جو مانگنے کی چیز کہ مانگیں گے کس سے اور جھکیں گے کہاں، اور یہ مانگ رہے کس سے اور جھک رہے کس کے سامنے؟ بولیے آپ، رخ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ مانگنے کا در صرف بولو اور جھکنے کا در صرف، خلاص مانگنے کا در اللہ کا در، جھکنے کا در صرف. اپنی ماؤں بہنوں میں، بیویوں بچوں میں ایسا عقیدہ ٹھوس ٹھوس کے بٹھا دو.
کوئی حرکت نہ کر سکے. اور ایسے ہی کرتے کرتے اب تو اتنی بری گت آ گئی کہ یہ پالکیاں جو چل رہے ہیں نا، پالکیوں کے منت مراد مسلمان مانگ رہے ہیں. جاتے وقت یہ سمیہ فاطمہ تھی، آتے وقت فرشتے اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ سے مٹا چکے. ہو سکتا اولاد مل جائے لیکن جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. پالکیوں میں مسلمان. ابھی یہاں اپنے بیڑ ضلع میں واقعہ ہوا. ایک کیا بولتے وہ ہندو کا وہ رہتا ہے تو بھجن کیرتن کرنے والا مہاراج اس نے 1100 قرآن مجید لایا. بولو کتنے؟ اور مراٹھی زبان میں ترجمہ کر کے لایا اور مسلمانوں کو وہ تقسیم اپنے ہاتھوں سے کر رہا. اب اللہ ہی بہتر جانتا کیا خرد برد کرا. تو ایک گاؤں میں اپنے بیڑ ضلع کے لا کے دیا، بول کے مسلمان احسان کیا مان رہے. مسجد میں وہ قرآن دے رہا اور مسلمان اس کے ہاتھ میں مورتی دے رہے. ابھی وہاں جانا ہے. پرسوں کے دن سے میں پریشان ہوا وہ بات سن کر. مورتی مسلمان دے رہا ہے اور کہاں؟ بولو نا کہاں؟ مسجد. چونکہ قرآن مسجد میں دے رہا نا. پہلی بات تو اس کا قرآن لینا ہی جائز تھا. ارے دوسروں کے ہاتھوں میں قرآن تھمانے والی قوم اب ان کے ہاتھوں میں مورتیاں تھما رہی ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، گرتے گرتے انسان یہاں تک نیچے گر جاتا ہے. اگر اس نے قدر نہیں کیا اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی، تو اتنا زیادہ نیچے گر جاتا ہے اور پھر نقصان اتنا خطرناک ہو جاتا ہے. تو نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ ماہ محرم منحوس بولو نہیں. ماہ محرم غم کا مہینہ. پھر غم کا مہینہ کس نے بتایا؟ ہم بھی کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ بولو کس کی وجہ سے؟ شیعہ کی وجہ. لہذا اب ہم شیعہ کا مکمل بولو بائیکاٹ کر دیں گے اور آنسوؤں کے ساتھ آنسو بہا بہا کر کہ اللہ اتنا گندے فرقے کو ابھی تک ہم نے سمجھے بھی نہیں تھے. ماں و بہنوں کو سب کو پابند کریں گے کہ یہ سب چیزیں ہماری نہیں ہیں. اس مبارک ماہ میں کرنے کی چیز صرف ایک ہے، وہ ہے 9، 10 یا 10، 11 محرم کو بولو روزہ رکھیں. 9، 10 یا 10، 11 محرم کو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی تاریخ کب تھی؟ جمعہ کو. آج شنیچر کو کتنی تھی؟ 2 تھی. اب کل کتنی ہے؟ 3 تاریخ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شنیچر 8، جمعہ 8. جمعہ کو کتنی تاریخ رہے گی؟ 8. اور شنیچر کو. لہذا پورے مومن آباد ضلع کو، اور ضلع کیا ہمارا دین پورے دنیا میں ایک جیسا ہے، لہذا پوری دنیا شنیچر کے دن اور اتوار کے دن سب بولو کیا کرے گی؟ انشاءاللہ ہماری عورتیں بھی رکھیں گی اور مرد بھی رکھیں گے. اور روزہ اصل ہے 10 تاریخ کا. بولو کب کا ہے؟ مگر ہم کو یہودیوں کے جیسا نہیں رکھنے آئے، اس وجہ سے ہم کتنے رکھیں گے؟ 2 روزے رکھیں گے. 9، 10 یا 10، 11. آخری وقت معلوم کر لو 4:30 کے لگ بھگ. سحری کا وقت بھی ختم ہوگا 25 منٹ پر، 4:25 کے لگ بھگ ہوگا. معلوم کرو دیکھو. 4:20 ہے. ہاں 4:20 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو آپ بھی ابھی سے پتہ کر کے رکھ لے اور طے کر لے رمضان جیسے رہیں گے انشاءاللہ یہ 2 دن ہمارے. اور غم کی بو باز بھی ہمارے قریب نہیں پھٹکے گی انشاءاللہ. ہم توحید کے متوالے، توحید کے ماننے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین دیا، لیلھا کنہارھا. ہمارے دن کی راتیں بھی ایسا، ہمارے دن کی راتیں بھی ایسی اجلی ہے جیسا ہمارا دن اجلا ہے. لیلھا کنہارھا. ہماری راتیں بھی ایسی اجلی ہے بولو جیسے ہمارا دن اجلا ہے. لیلھا کنہارھا.
ایسا دین اور شریعت اللہ نے دی ہے ہم کو. لہٰذا ہم اب رہا مسئلہ شربت پینے کا. اور اس کے بعد پھر روٹ چونگے کھچڑے کھانے کا. آئے دن چلتے چلتے دو باتیں یہ بھی سمجھ لو اور اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. روٹ چونگے کھچڑے اپن نے تو ابھی تک گھوڑے روٹ چونگے گھوڑے کھچڑا چونگے اور گھوڑے تو اپن نے دیکھے نہیں اب تک. میں نے تو نہیں دیکھا. اب کسی نے دیکھے ہوں گے کھائے ہوں گے. کھاتے رہے کھائے نا کیوں نہیں دیکھے کھائے کتوں نے تو کھائے ہوئے کیسے نہیں دیکھے. ہضم کرے ہوئے کو سب کو پتہ ہے کیا مگر معلوم نہیں کیسے رہتے ہوں گے. بہرحال تو یہ ہے میٹھے کھانے. روٹ چونگے کھچڑے کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے. اس کا تعلق یہودیوں سے. یہودیوں کی جب غرق ہونے سے ان کو نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو, تو انہوں نے اس دن بولو کیا منائے تھے؟ بولو نا عید. کیا منائے تھے؟ یوم الزینہ. ان کے کائے کا دن تھا؟ عید کے دن میں انہوں نے میٹھے میٹھے کھانے بنائے, عورتوں کو زیورات اور نئے نئے کپڑے پہنائے. یہ نئے نئے کپڑے اور زیورات میٹھے میٹھے کھانے بنائے اور یہ میٹھے میٹھے کھانے بنا کر عید منائے انہوں نے. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ان کی موافقت کرنے کی بولو ہم کو اجازت. لہٰذا ہم یہودیوں کے جیسے روٹ چونگے گھوڑے نہیں بنائیں گے. نمکین کے لیے کھچڑا بنائے ہوں گے. تو جو رسمی کھانے ہیں وہ یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے, اس لیے ہم بالکل نہیں کھائیں گے. نہیں بنا. ہاں ایک ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث میں ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علی سائر سنن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ضعیف حدیث ہے, بہت ضعیف. اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنے آل اولاد کے لیے دسترخوان کو وسیع کر لے عاشوراء میں, اللہ سال بھر اس کا گھر وسیع رکھے گا. ایسا ایک ضعیف حدیث میں ہے. خیر اگر کوئی کھا لے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اپنے گھر میں اچھے بنا کے کھا لے, لیکن روٹ چونگے کھچڑے نہیں. ٹھیک ہے روزہ ہے بریانی پکا کے کھاؤ, دالچا بناؤ, رسمی کھانے مت بناؤ, کوئی حرج نہیں ہے. پھل فروٹ لاؤ, اچھے سے اچھے پھل فروٹ ذرا زیادہ قیمت کے لا کے کھاؤ, تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کوئی ضروری نہیں, چونکہ یہ بہت ضعیف حدیث ہے, اس پر عمل کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے. دوسری بات شربت. شربت پیتے بھی کب ہے؟ کب؟ 10ویں محرم کو نہیں. 10ویں کو تو روزہ رکھتے ہیں نا, وہ بھی رکھتے ہیں. کب؟ 10ویں کو بناتے ہیں. 10ویں کو بھی بناتے, پھر 10ویں اور 12ویں کو. 12ویں کو تو کھچڑے بنا رہے ہیں. تو وہ جو بنا رہے ہیں نا وہ یہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ 10ویں سے ہی شروع کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے شہید ہوئے تھے, لہذا شربت بنا کر خود کے حلق تر کرو تو حضرت حسین کی پیاس بجھے گی. ادھر دیکھیے یہ انداز, خود پیو ان کو. ارے ان کو تمہارے ایسے شکر مٹی اور پانی کی ضرورت نہیں ہے. سنو میرے رب نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ نے تو اسی دن سے ان کو شراب طہور کی نہریں جاری فرما دی ہے ان کے لیے. تمہارے ایسے رسمی شربتوں سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ایسا مسلمانوں معلوم رہنا اپنے کو موقع سے جواب دے سکتے نا ڈٹ کے, مگر اپنی بولے آیا تو اور اچھا ہے بول کے. معلوم رہے آپ کو, ہم کو اپنا دین اپنی شریعت ایسے اہل حق مستند علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھو, ان سے حقائق کو سنو, اپنے عقیدے اپنا دین مذہب سیکھنے کی چیز ہے بھائیوں. اور کب تک بھی موٹا موٹا نہیں, موٹا موٹا کھائے نہیں, موٹا موٹا پہنے نہیں, موٹے موٹے گھروں میں رہ رہے نہیں, تو پھر موٹا موٹا دین کیسے کافی ہوگا؟ ہمیں بھی دین بھی باریکیوں والا چاہیے. گھروں میں تو کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ ایسا لگا ہے تم نے یہاں یہ ہونا چاہیے تھا, دیکھو 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 یہ ہونا چاہیے, اتنی باریکی کر رہے ہیں.
کپڑوں میں بھی دیکھ کے کہہ رہے ہیں میری شان کیسی نظر ہے، جوتے اور دین کے بارے میں بولے تو ابھی بقرعید گئی، بقرعید میں لوگ پوچھ رہے تھے مول صاحب وہ 2000 کے حصے چل رہے دینا کیا؟ نہیں سمجھے ابھی بھی آپ؟ حالات بہت خراب ہے، دیکھو حالات بہت خراب ہے۔ ارے خراب ہے تو بکرا لانا، 2000 کے حصے بہت چل رہے مول صاحب دینا کیا بول کے بہت سوالات آئے میرے پاس ایسے۔ یہ باریکی ہے، دین نام ہے بھائیو، دین اور شریعت زندہ کرو زندگیوں میں، اس کی ایک چھاپ رہنا چاہیے مسلمانوں پر۔ ہم زندہ دل مسلمان ہیں الحمدللہ۔ بہرحال بہت وقت آپ کا لیا، معلوم نہیں آپ نے کتنا پسند کیا، کتنا عمل کریں، اللہ ہی اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے، ایک کا بھی عقیدہ درست ہو گیا میری نجات کے لیے تو کافی سمجھتا ہوں۔ اور سب ہم بھائی اسی بات کے بھکاری ہے، کہیں بھی جاتے ہیں آتے ہیں تو یہی توقع پر کہ معلوم نہیں کسی کی دعا مل جائے، اللہ آپ کا اچھا کرے۔ ایک فقیر کو بھی 10 روپے ہم اسی لیے ڈالتے ہیں کہ پلٹ کے بولے اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ جس کا دین ایمان اچھا بنا کر فرشتے جس کو اچھا رکھے، اس کا ایک جملہ ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم تو اسی توقع میں آپ کی خدمت میں پہنچے، امید ہے ہم عمل کی مضبوط فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سب اپنے یقین کو مضبوط بناؤ، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، روزوں رمضان شریف کے روزے، زکوٰۃ اپنی مضبوطی کے ساتھ، حج مضبوطی کے ساتھ سب کریں گے، اور دین کی باریک سے باریک بات پر بھی عمل کی مضبوطی کے ساتھ مضبوطی سے فکریں کریں گے۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے میرے بھائیوں اس وقت کے رائج العمل اعمال، چھوٹے چھوٹے بچے مکاتب قرآنیہ میں ڈالو، وہاں پر سب عقائد سکھائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایسے سارے عقائد مکتبوں میں پڑھائے، ہمارے نوجوان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کچرا جھاڑو لازم سمجھو۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے حیائی اور گناہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کتابی تعلیم کو لازم سمجھو، اس لیے کہ کتابی تعلیم سے بے حیائی اور گناہ گھر کی ایسی صاف ہوتی ہے جیسے جب بولو نا جھاڑو سے۔ گھروں میں زندہ کرو، اس عمل کو زندہ کرو، خود کرو، وقت کا تقاضا ہے۔ یہ جہالتیں یہ سب ختم کرو۔ اور بس واقعی بات ختم ہو گئی، جو بات آخری بات چونکہ مجمع اسی عنوان کا ہے، یہاں بیٹھا ہوا نوجوانوں، بولو نا بھائی کہ تھک گئے تو ختم کرو، میں 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت اہم بات ہے، اس وقت ایک سیریل چل رہا ہے یوٹیوب پہ، اتنا کمینہ پن کی حد کر دیا اس ظالم نے۔ وہ ہے ایک انجینئر، کوئی تو بھی بولو نا نام آگے، علی مرزا انجینئر، دیکھو کتوں کو نام معلوم ہے۔ علماء نے کہا ہے دراصل یہ شخص رافضی ہے، میرے نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا ہے حضرت امیر معاویہ ایک عام الیاذ باللہ عام فاجر فاسق آدمی کی طرح ایک آدمی، نہیں سمجھ رہے آپ؟ وہ بولتا ہے مسلمان ہے مگر ارے ظالم تیری زبان پر اسی وقت دیمک کے کیڑے لگ گئے ہیں اندر سے، تیری بدبختی کی انتہا ہو گئی۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، تیرے ناراض ہونے سے ان کا کیا بگڑنے والا ہے؟ بولو خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ میں راضی نہیں۔ میرے نبی کے صحابی سے، وہ کاتب الوحی ہے، قرآن حضور نے لکھایا ہے، وہ کہہ رہا ہے نماز میں سب رفع یدین کرو، وہ کہہ رہا ہے ہاتھ اس طرح سے باندھو۔ بھائیو جو سچی اہل حدیث ہے وہ واقعی ہمارا ان سے تعلق ہے، زمانے سے ہے اہل حدیث، اور ہماری ان سے رشتہ داریاں بہت سے جگہ، مگر اب جتنے بن رہے ہیں دراصل ایک فرقہ تیار ہو رہا ہے۔ ہمیں اختلاف فرقے سے ہے، اہل حدیث سے نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ وہ تو ہے سارے کئی جگہ ہے، زمانے سے ہے، چاروں ائمہ بھی ہمارے ہیں، امام شافعی کے نزدیک ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ہے، ہم بالکل احترام کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے سنا فقیر کو بھیک کی جلدی پڑی، کبھی آپ نے کسی اہل حدیث کو نہیں دیکھا ہوگا جو خاندانی ہے
کہ وہ کسی کی تشکیل کر رہا ہے کہ تم میرے جیسے بنو، لیکن یہ نیا جو فرقہ بن رہے ہیں یہ برابر ایک دوسرے کے ذہن سازی کر وہ دراصل جتنے بگڑ رہے ہیں اسی کم بخت کو دیکھ کر بگڑ رہے ہیں۔ اور سنو، میں نے بتایا نوجوانوں، اگر کوئی نے کسی نے ایسی گڑبڑ کر بھی دیا، ابھی بھی توبہ کا وقت باقی ہے، اس لیے کہ یہ گمراہ شخص ہے۔ قرآن اور حدیث پینٹ بشرٹ پر پہننے والے اگر اس طرح بیان کرتے رہیں تو پھر میرے بھائیوں صحابہ کی بھی ضرورت نہیں اور علماء کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ اللہ نے قرآن کو اتارا، اگر سب کے سمجھ میں آتا کہ دیکھو جو کتاب، اگر یہ قرآن ایسا پڑھو اور سمجھ میں آ رہا ہے تو پڑھتے بیٹھو، اگر یہ کافی ہوتا تو اللہ کبھی رسول اللہ کو زمین پر مبعوث بولو نا نہیں فرماتے تھے۔ یہ کسی کے سمجھ میں ذات سے آنے والا نہیں ہے، بول کے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو نبی نے کس کو سمجھایا؟ بولو، صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پھر اپنے بعد کے تابعین، تبع تابعین، اور ان تابع تابعین نے پھر وارثین انبیاء، بولو کس کو؟ علماء اکرام کو، اور سارے علماء بولو کس کو سمجھا رہے ہیں؟ پورے عوام کو سمجھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔ ہر ایک اگر ایسا دیکھتے پڑھتے بیٹھا ہوتا تو قرآن میں ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا اللہ آخرت میں بھی اسے اندھا اٹھانے والے ہیں۔ تو سارے نابیناؤں کو اندھا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو ظاہری آیت ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو دنیا میں آنکھیں رہ کر بھی دین و شریعت سے اندھا رہا، اسے آنکھیں رکھ کر بھی قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کے اٹھانے والے ہیں۔ یہ صحبت کے بغیر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس یہ بخاری ہے، مسلم ہے۔ ارے قرآن اور حدیث خالی بخاری دیکھ کے مسئلے نہیں بیان کیے جاتے۔ یہ 15 سال جو رگڑ کے آتے ہیں اور علماء بنتے ہیں تو بھائیوں اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں۔ اس میں پورا ذخیرہ حدیث پر نگاہ ڈالنی پڑتی ہے اور پھر قرآن کی آیات سے ملانا پڑتا ہے، تب جا کر ایک مسئلہ تیار ہوتا ہے۔ خالی بخاری کو دیکھ کر بنے ہوتے تو بھائیوں ابھی تو پھر بخاری شریف میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جس پر وہ عمل بھی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ فرقے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی سارے نوجوان فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ وہ اس لیے کہ خاص طور پر بول رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ شخص جو ہے صحابہ کا مخالف ہے۔ بولو نا سب، جیسے شیعہ سب و شتم کرتے ہیں، سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرتے ہیں، کس کو بولو؟ ایسا ہی یہ بھی صحابہ کو بولو کیا کر رہا ہے؟ گالی گلوچ کر رہا ہے۔ کاتب وحی کو، حضرت امیر معاویہ کو، اور خالی امیر معاویہ کو نہیں، جتنے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا وہ سب کو یہ پاگل یہ کہتا ہے کہ یہ سب عام فاجر فاسق کی طرح مسلمان تھے۔ اور ہمارے نوجوان موبائل دیکھ کے اس کے بالکل ایسے عاشق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، جس کو جو پسند ہے وہ کریں، قیامت کے دن آنکھیں کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ زمین پہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا گدھے پہ بیٹھے تھے۔ ام فرس تحت رجلک ام حمار، حضرت شیخ نے لکھا تمہارے نیچے گھوڑا تھا کہ گدھا تھا، وہاں سمجھ میں آئے گا۔ سب کچھ موبائل نہیں، یہ ڈبوں سے سمجھ کر گمراہ ہو رہے ہیں لوگ۔ اس کے لیے محنتیں درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر حق ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جو باتیں اگر کچھ ادھر ادھر کی ہوگی تو میرے طرف سے ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور حق باتیں کہنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیوں کوشش کرو حقائق کو سمجھنے کی، اور ایسا طے کرو بار بار ایسے پروگرامات لیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور سب مل کے ساتھ دیں، حقائق کو سمجھیں، اپنے علاقائی اور ایسے بڑے بڑے علماء کو بلائیں اور ان کے ذریعے سے بھائیوں سنت شریعت کے روشنی میں حق باتوں کو سمجھ کر اپنے زندگی میں انقلاب لانے کی فکر کریں۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ اس بار کا محرم انشاءاللہ سنت شریعت کے مطابق ہمارا پورا مومن آباد گزارے گا انشاءاللہ۔
اور ہم تو گزاریں گے، ہم ہزاروں کی قسمتوں کو سنوارنے کی فکر خود بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اہم اعلان ہے، اس وقت پورے ملک میں اپنی اپنی ناراضگی کا اظہار مختلف عنوانات سے حکومت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک لیول پر ہر جگہ بڑے بڑے احتجاجی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ اوقاف، یہ ظاہر ہے ہمارے پرکھوں کی، باپ دادوں کی اللہ کے لیے وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں جو عبادت ہے، اور اب اس پر ناجائز قبضہ کرنا طے کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے شکنجے سے ہماری یہ دولتیں واپس ہمارے اپنے ملکیتوں میں قیامت تک قائم رکھنے کے فیصلے فرما دیں۔ اس عظیم مقصد کے خاطر بھائیوں مختلف عنوان سے احتجاج کر کے حکومت کو اپنی ناراضگی بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے کل بروز اتوار دوپہر ٹھیک 1 بجے سے 5 بجے تک اپنے پورے بیڑ ضلع کا ایک عظیم اجلاس بیڑ شہر میں مومن پورہ بائی پاس اجتماع گاہ میں ندی میں رکھا گیا ہے، اور پورے ضلع کے ہر 15 سال سے لے کر بڑی عمر کے تمام افراد انشاءاللہ بڑی تعداد میں ہم وہاں پہنچنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ ملک ملت کا مسئلہ ہے بھائیوں، اور ہمارے دین شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم سب مل کر بھرپور تعاون کریں گے۔ جنہوں نے گاڑیاں لگائی ہے آپ اپنے طرف سے گاڑیاں لگاؤ، اور گاڑیاں لگا کر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچنے کی فکر کریں گے۔ وہاں پر براہ راست مسلم پرسنل لا کے صدر محترم حضرت شیخ، بلکہ آپ کو کیا کہوں، اپنے ملک کے حضرت مولانا تقی عثمانی ہے، وہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ، اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ خود چل کر اپنے بھیڑ میں آ رہے ہیں، اور پورا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم اراکین اس میں انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ آپ سب پہنچنے کی فکر کریں گے بھائی، اپنی اپنی گاڑیاں لگاؤ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر پہنچو انشاءاللہ۔ 1 بجے سے 5 بجے تک کا وہ اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے ہمارا۔ وہاں رہ کر بھائیوں یہ تو شہیدوں میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہونے کے مترادف عمل ہے۔ لوگ شہید ہو رہے ہیں، کم سے کم انگلی ہی تو کٹنے کا موقع مل جائے۔ اللہ وہ زہ قسمت اور عز و شرف ہے ہمارے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ دعا فرما لیجیے، ٹھیک ہے؟ دعا کے بعد نماز باقی ہے، نماز سب باجماعت نماز ادا کریں گے بھائی، ٹھیک ہے؟ مسافرین کے لیے اگرچہ گنجائش رہتی ہے، پیشگی میں وہ بتا رہا ہوں، لیکن ہم سب آپ باجماعت جتنے مقیمین ہیں باجماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ معلوم نہیں دوسری مسجدوں میں کہیں ملے نہ ملے، حضرت مولانا نصیر صاحب فرما رہے کہ یہیں پر انشاءاللہ اذان کے بعد کچھ ہی منٹوں میں جماعت کھڑی ہوگی، لہٰذا آپ تمام احباب جن کو وضو ہے پہلی صفوں میں بیٹھیں، اور جن کو نہیں ہے وضو بنا کر جلدی سے آ کر بیٹھنے کی فکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ آپ کا کچھ وقت اگر زیادہ ہوا تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے۔ 9:45 ٹھیک، اس کے 5-7 منٹ کے بعد، 5-7 منٹ کے بعد انشاءاللہ 45 پہ جماعت ہوگی بول رہے ہیں حافظ صاحب انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا محمد المصطفى صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائیے، عافیت بھری زندگی سے مالا مال فرمائیے، آفتوں سے بے انتہا حفاظت فرمائیے، اللہ ہر موڑ پر ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے، اللہ ہم سب کی دستگیری فرمائیے، اللہ ہم سب کی اصلاح اور تربیت فرمائیے، اللہ ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ گمراہ ہونے سے حفاظت
حفاظت فرمائیے، باغی ہونے سے حفاظت فرمائیے، بدبخت ہونے سے حفاظت فرمائیے، اللہ ذلیل ہونے سے حفاظت فرمائیے، رسوا ہونے سے حفاظت فرمائیے، بدنام ہونے سے حفاظت فرمائیے، اللہ بددین ہونے سے حفاظت فرمائیے، اللہ محروم ہونے سے حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ محروم ہونے سے حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ محروم ہونے سے حفاظت فرمائیے، ہم سب کے دین ایمان یقین عقائد کی بھرپور، ہمارے اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ بھرپور حفاظت فرمائیے، ایمان اعمال پر ہم سب کو قائم دائم فرمائیے، آج تک اور اب تک اللہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے اللہ ہم سب سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کرتے ہیں، اللہ جو کچھ ہوا شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، جن جگہوں میں ہم نے گناہ کیے اللہ ان جگہوں کو بھلا دیجئے، نام اعمال سے مٹا دیجئے، اللہ جس طرح گناہ کرنے کی ہمت ملی اللہ گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائیے، گناہ چھوڑنے کی طاقت عطا فرمائیے، گناہ چھوڑنے کی صلاحیت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم نے بارہا دیکھا کہ بکریاں جب اس کے مالک سے دور جاتی ہیں تو اس کے گردن میں رسی ڈال کر وہ کھٹی سے باندھ کر اپنے قریب رکھتا ہے، اللہ ہم بھی گناہ کرتے کرتے بھٹکتے ہوئے دور چلے گئے تھے، آج اللہ آ گئے ہیں، اللہ رحمت کی کھٹی اللہ رحمت کی رسی ڈال کر آپ اپنی رحمت کی کھٹی سے باندھ دیجئے، اپنے سے قریب رکھ لیجئے، اللہ جس طرح بکری چھوڑے تو اور دور بھٹک کر چلے جاتی ہے، اللہ اگر آپ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہم پھر بھٹکتے رہیں گے، اللہ جو جس گناہ میں تھا اسی پر منہ مارتا رہے گا، اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ آج جمع ہوئے، ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام سن 1447 ہجری اللہ شروع ہو چکی، ہم سب کے حق میں مبارک ثابت فرما دیجئے، اور آج سے زندگی میں عقائد حق کو پیدا فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، طاعات کی لذت عطا فرما دیجئے، گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجئے، اللہ تمام حرام کاموں سے بچا لیجئے، جن سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جن سے ناراض ہوتے ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے سفر کو اللہ بے انتہا قبول فرمائیے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائیے، اللہ زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائیے، آپ کے راستے میں نکل کر آپ کے دین کی مبارک محنت کرنے پر کہنے سننے پر جو کچھ وعدے ارشاد فرمائے گئے اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں ان کا مستحق بنا دیجئے، اللہ ریاکاری سے حفاظت فرمائیے، دکھلاوے سے حفاظت فرمائیے، حب جاہ حب مال سے حفاظت فرمائیے، جو کچھ کرے خالص آپ ہی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جو کچھ کیا آپ نے کیا، اللہ جو کچھ کریں گے آپ ہی کرنے والے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس کا یقین کامل عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ اپنے فضل سے اس بستی میں خصوصاً جتنے ایمان والے بھائی اور بہنیں قبرستانوں میں آرام کر رہے ہیں، اللہ معلوم نہیں کیسے کیسے رشتہ دار تھے، اللہ ایک ایک کا نام لے لے کر ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، منتہا نظر تک ان کے قبروں کو وسیع و عریض بنا دیجئے، ہم سب کے جانب سے ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، بخششوں کے دہانے کھول دیجئے، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، میرے بے شمار بھائی بہنیں عجیب عجیب بیماریوں میں مبتلا ہے، ایک ایک کا نام لے لے کر اللہ ہر ایک کو صحت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، اور اللہ ہم کو آپ نے کتنا اچھا یہاں تک لایا، اللہ بچی کچھ زندگی بھی اچھائی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچانے کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہر قسم کی گمراہی سے بچا لیجئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کے لیے، ہم محتاجوں کے لیے، ہم فقیروں کے لیے اللہ جو بھی جب بھی جہاں بھی مانگا ہے اور بہت کچھ مانگا ہے، اللہ ہمارا حصہ ہمارے جھولیوں میں ڈال دیجئے اللہ، اور ہمارے بیوی بچوں کا آل اولاد کا بھی حصہ ڈال دیجئے اللہ، گھر پہ جب بھی بازار سے ہم گھر پر گئے تو گھر کی عورتیں کہتی ہے کہ بازار میں گئے تھے ہماری بولی ہوئی چیز لائے کیا نہیں، تو وہ تھیلیاں دیکھتی ہے اللہ اور اپنا اپنا حصہ تلاش کرتی ہے، اللہ ہم بھی آپ کے بازار میں آئے ہوئے ہیں اللہ،
اور ہماری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، بیٹے، بہو، بچے، پوتے، پوتیاں، ناتے نواسے معلوم نہیں کتنے ہیں، ان کے بہت سارے سوال تھے اللہ، انہوں نے لانے کے لیے کہا ہے اللہ یہ بھیک کی جھولی میں ڈال دیجئے اللہ، اور جب وہ گھر میں تلاش کریں تو ہر ایک کو دعا میں اس کا حصہ مل رہا ہو، آپ اپنے قدرت سے ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی وضو بنا لیجئے جن کو وضو نہیں ہے۔